دوستوں تو السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ سے ایک کریٹیکل ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے بہت سے مذہبی لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی، خاص طور پر ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے حنفی علماؤں سے، کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پہ ترجمے سے آپ نہ پڑھیں، کہیں آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی، کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے اور وہ گمراہ ہو جائے گا؟ ایسی قرآن کے اندر کون سی آیات ہیں جن کو پڑھ کے کوئی انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ انسان قرآن پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو۔ جب غور و فکر کی بات آ جاتی ہے تو پھر بیچ میں رہ کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے علماء بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہوں کہ قرآن پڑھ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کہی ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں۔ جیسے کہ ایک یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے، حدیث آتی ہے، The Prophet said, the example of whom recites the Quran is like that of a certain which tastes good and smell goods. ایک اور جگہ حدیث آتی ہے، wherever listen to a verse from a book of Allah Almighty will have a multiple rewards. آپ دیکھیں ریوارڈس کی بات ہو رہی ہے، کئی ریوارڈس کی بات ہو رہی ہے۔ ریوارڈس فار ریڈنگ دا قرآن، یعنی فوائد قرآن کو پڑھنے کے۔ The Prophet said, if anyone prays at night reciting regular 10 verses, he will not be recorded among the negligent. The Prophet said, اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث آ جائے گی، wherever recites a verse will have a light on the day of resurrection. اس کے لیے ایک روشنی ہوگی قیامت کے دن۔ Who to read the Quran? The Prophet said, beautify the Quran with your voice. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی آواز کو خوبصورت کیا کہتے ہیں لے کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں، جو کہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے سے پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے، آپ لے سے قرآن کو پڑھیں۔ اور لے سے مراد یہ یہاں عربی کی بات ہو رہی ہے، اصل میں قرآن کو سمجھنا ہے۔ The Prophet said, he who does not recite the Quran melodiously is not one of us. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ The Prophet said, it will be said to the companion of the Quran, recite and ascend as you recite in the world. قرآن کو ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو زوال دے گا۔ آپ ایز اے پاکستانی، ایز اے ہندوستانی مسلمان، جو بھی میرے بھائی یہ مسلمان ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی اردو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مار کھا رہے ہیں دنیا کے اندر، ایز اے پاکستانی بھی اور ایز اے انڈین مسلم بھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مار کھا رہے ہیں لوگوں سے؟ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ آپ کو عروج اللہ تعالیٰ دے گا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ تب اللہ آپ کو عروج بھی دے گا، آپ کو بہتری بھی دے گا، آپ کو اٹھائے گا لوگوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو جب تک آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ کہہ دوں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے مولوی ہیں، خاص طور پہ حنفی علماء، ان کی باتوں میں لگ کے آپ قرآن کو مت چھوڑیں، یہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔
یہ آپ کو اس لیے قرآن سے روکتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے عقائد ہیں، جو ان کی فقہ کے اپنے عقائد ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس لیے آپ کو قرآن کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی نہ پڑھنے کی جو یہ ترغیب دیتے ہیں، اس سے بھاگیں۔ اور آپ جو بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے کوئی انسان گمراہ ہو سکتا، تو آپ اس کو کلیئر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یار تو کافر ہے، جو مجھے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے روکتا ہے وہ شخص کافر ہے۔ آپ کھل کے ان کے سامنے یہ بات کریں، آپ نہ ڈریں، اور یہ لفظ کہتے ہوئے آپ نہ گھبرائیں کسی بھی مولوی کے آگے، کہیں یہ لفظ میرے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ ایک حدیث ہے نا کہ کوئی شخص کسی انسان کو اگر کافر کہتا ہے، اگر وہ نہ ہوا تو کفر واپس اس کے اوپر لوٹ جائے گا۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ آپ جس شخص کو کافر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو پڑھنے سے آپ کو وہ روک رہا ہے۔ کیوں روکتے ہیں یہ قرآن کو پڑھنے سے؟ کوئی پادری کو آپ نے دیکھا کسی چرچ کے پادری کو اس نے بائبل پڑھنے سے کسی اپنے کرسچن کو روکا ہو؟ وہ تو مسلمانوں تک کہتے ہیں آپ بائبل پڑھو۔ اسی طرح کسی جوز نے بیٹھ کے یہ بات کہی ہے تو رات نہ پڑھو، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ یہ بات لے کے چلیں گے کہ قرآن پڑھ کے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ آپ کے پاس ایک ہی تو کتاب ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ کے اگر کوئی انسان گمراہ ہو رہا تو پھر پیچھے بچا کیا؟ پھر تو یہ دین سارا کا سارا گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو، دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، پھر تو اس کا یہ مطلب نکل آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ان لوگوں کی باتوں سے بچیں برائے مہربانی، اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے قرآن کے اندر۔ تو قرآن کو پڑھیں، اس کو پکڑیں۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اس کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسری اپنی اہل سنت۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے، ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک امام کو اٹھائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، آپ نے اپنی امت کے ساتھ کیا کیا، یا جو بھی سوالات اللہ تعالیٰ کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے ایک جگہ آ کے، قرآن میں یہ چیز کوٹ ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ بات بڑی غور طلب ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت نے میرے بعد قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو اور خوف کرو، اور اس کتاب کو پڑھو۔ یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گی، یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گی، اس کو پڑھ کے تم راہ ہدایت پہ آؤ گے۔ تو مہربانی کریں میرے بھائیو اور بہنوں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کو پڑھ کے آپ کو ہدایت ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، صرف ہدایت ملے گی۔ جزاک اللہ۔